شادی شدہ ہونے کے باوجود کوثر کے قدم بہک رہے تھے۔ وہ ان غیر مرد کی لچھے دار باتوں میں الجھتی جا رہی تھی۔ دروازے پر ہونے والی یہ ملاقات اب گھر کے اندر ہونے لگی تھی، اور پھر ایک دن کوثر اس شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی جب اچانک باہر کا دروازہ کھلا۔ کوثر نے آنے والے کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی، کیونکہ دوستو یہ کہانی سہیل کی ہے۔ سہیل کا تعلق ضلع بہاول نگر کے قریب ایک گاؤں سے تھا۔ گاؤں کے دوسرے بہت سے لڑکوں کی طرح سہیل نے بھی مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے والد کھیتی باڑی کرتے تھے اور سہیل بھی یہی کام سیکھ رہا تھا۔ وہ 2 بھائیوں اور 2 بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ سب سے بڑا بھائی افضل سعودی عرب میں کام کرتا تھا، جبکہ اس کی بیوی اور بچے دادا دادی کے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ دونوں بہنیں فوزیہ اور خالدہ شادی شدہ تھیں۔ سہیل چھوٹا ہونے کی وجہ سے گھر بھر کا لاڈلا تھا اور اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ فارغ وقت میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اسے بہت پسند تھا۔ انہی دوستوں میں سجاد بھی تھا، جو گاؤں کے چودھری کا بیٹا تھا۔ وہ عمر اور قد کاٹھ میں سہیل سے تقریباً 30 برس کا اور غیر شادی شدہ تھا، جبکہ سہیل کی عمر 24 یا 25 برس کے قریب تھی۔ ابتدا میں جب سہیل اور سجاد کی دوستی شروع ہوئی تو سہیل کے والدین نے اسے اس رشتے کے بارے میں خبردار کیا۔ ایک رات کھانے کے دوران والد نے کہا، بیٹا دوستی ہمیشہ اپنے برابر والوں سے کرنی چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں تو آج کل سجاد کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا ہے۔ وہ چودھریوں کا بیٹا ہے، اس کے طور طریقے ہم سے مختلف ہیں۔ مجھے تمہاری اس دوستی پر اطمینان نہیں۔ باپ کی بات سن کر سہیل مسکرایا اور کہنے لگا، ابا تو فکر کیوں کرتا ہے؟ پریشان نہ ہو، میں کون سا وہاں بیٹھ کر اسے کوئی الٹے سیدھے کام کرتا ہوں۔ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے وائے پی لیتے ہیں اور بس اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ سہیل نے اپنے والد کو تسلی دی اور ٹال دیا، اور یہ بات ایک دفعہ پہ ختم نہیں ہوئی۔ اکثر سہیل کی والدہ بھی اس سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا سجاد سے ذرا فاصلہ رکھا کر، لیکن سہیل کو اپنے والدین کی یہ بات کبھی بھی سمجھ نہ آ سکی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ سہیل نے زندگی کے 25ویں برس میں قدم رکھا تو سہیل کے والدین نے اس کی شادی کر دی، کیونکہ سہیل بچپن سے ہی اپنی خالہ کی بیٹی سے منسوب تھا۔ سہیل کی شادی ہو گئی، گو کہ شادی گاؤں کی شادیوں کی طرح بہت سادگی سے سر انجام پائی تھی، لیکن پھر بھی شادی میں سہیل کے چند دوستوں نے شرکت بھی کی تھی، اور انہی دوستوں میں سجاد بھی شامل تھا۔ سہیل کی بیوی کا نام کوثر تھا۔ کوثر بڑی خوبصورت لڑکی تھی، تیکھے نقوش کی مالک تھی۔ لمبا قد، گوری رنگت اور سرہنے بال، بالکل کسی شہزادی کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ شادی ہو چکی تھی، کوثر سہیل کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ زندگی نے اب ایک نیا رنگ ڈھنگ اپنا لیا تھا، اور ینگ بہت ہی خوبصورت سہیل کی زندگی کے اس نئے دور کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اب وہ وقت پر گھر لوٹ آیا کرتا تھا، پہلے آدھی آدھی رات تک دوستوں یاروں میں بیٹھا کرتا تھا، مگر اب اسے بات کرنے کے لیے، بات کہنے کے لیے ہم سفر مل گیا تھا۔ وہ اور کوثر بہت خوش باش تھے۔ تبھی اچانک سہیل کی زندگی میں ایک موڑ آیا، جب ایک دن سجاد نے اسے کہا کہ میں نے کچھ زمین ٹھیکے پر لی ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں خود اس میں کاشت کروں، مگر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ سہیل نے فوراً خوش دلی سے سر ہلایا اور کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے دل و جان سے حاضر ہوں۔ سہیل ویسے بھی بہت خوش مزاج اور مخلص قسم کا انسان تھا، دوستوں یاروں پر جان دینے والا۔ یوں سجاد نے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک نئی زمین ٹھیکے پر لی اور اس پر کاشت شروع کی، اور اس کام میں اس نے سہیل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ شروع میں تو سہیل روزانہ اپنے گاؤں جاتا اور پھر روزانہ کھیتوں پر بھی جاتا، جہاں وہ سجاد کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا، لیکن چند ہفتوں بعد ہی انہیں اندازہ ہوا کہ روز کا یہ آنا جانا مشکل ہے۔ لہٰذا سجاد نے ایک تجویز پیش کی، اور چودھری کا بیٹا تھا، پیسے کی کمی تو اسے تھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں یہاں تمہیں 2 کمرے کا ایک چھوٹا سا مکان تعمیر کر دیتا ہوں، تم اپنی بیوی کو ساتھ لو اور یہاں شفٹ ہو جاؤ، روز روز کے آنے جانے سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سن کر سہیل خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ تو بہتر ہو جائے گا،
اور پھر چند ہفتوں بعد اس کی زمین پر ایک چھوٹے سے مکان کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی تھی۔ سہیل کے والدین کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے خوب واویلا مچایا، اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی، اسے سمجھایا بجھایا کہ دیکھو تم گھر چھوڑ کر مت جاؤ، ہماری بہو کو بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے، ہمارا گھر تو سونا پڑ جائے گا، ہم اکیلے کیا کریں گے، ہمارا دل نہیں لگے گا۔ لیکن سہیل تو فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے والدین کو سمجھا بجھا لیا۔ ویسے بھی والدین دیکھ چکے تھے کہ سہیل یہ ٹھان چکا ہے کہ وہ کر کے ہی رہے گا، لہٰذا انہوں نے خاموشی سے ہار مان لی اور سہیل کو جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے چند دنوں میں سہیل نے کوثر کو ساتھ مل کر اپنی ضرورت کا سارا سامان باندھ لیا۔ سجاد کی گاڑی آئی اور ساری چیزیں اس پر لاد دی گئیں اور گاڑی نے وہ سامان سہیل کے نئے گھر تک پہنچا دیا۔ چند دن لگے، میاں بیوی نے مل کر ہر چیز کو سیٹ کر لیا، گھر کو ترتیب دے لیا تھا، کھانا پکانے کا انتظام بھی ہو چکا تھا اور اب یہ نیا گھر آباد ہو چکا تھا۔ سونیا گھر آباد ہو گیا تھا مگر گھر برباد ہونے والا تھا، جس کی خبر نہ تو اس وقت سہیل کو تھی نہ ہی کوثر کو۔ دونوں میاں بیوی مستقبل کے سنہرے سپنے اپنی آنکھوں میں سجائے خوشی خوشی اس نئے گھر میں سارے انتظامات مکمل کر رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ یہ نیا گھر ان کی زندگی میں ایک نیا طوفان کھڑا کرنے والا ہے۔ خیر دونوں میاں بیوی نے اس نئے گھر میں خوشی خوشی اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ سہیل صبح جاتا اور سجاد کے ساتھ مل کر اس نئی زمین پر کاشت شروع کر دی گئی تھی اور دونوں دوست سارا دن زمین پر رہتے، کوثر کھانا بنا دیتی، دونوں دوست آتے، شام کے وقت اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے، چائے پیتے، کچھ دیر گپ شپ لگاتے۔ اس کے بعد سجاد اپنے گھر چلا جاتا تھا اور اگلے دن پھر سے وہی روٹین ہوتی، لیکن اسی دوران سجاد کوثر کو دیکھ چکا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر دل ہی دل میں حیران تھا کہ سہیل کو آخر اتنی خوبصورت بیوی مل کیسے گئی۔ من ہی من میں وہ کوثر پہ اپنا دل ہار چکا تھا۔ اب وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ کسی طرح کوثر سے بات کر سکے اور جلد ہی اس نے وہ موقع پیدا کر لیا۔ اس نئے گھر میں آتے ہوئے سہیل کو کوثر کے 2 ہفتے گزرے تھے جب ایک روز سجاد نے سہیل سے کہا کہ تم شہر جاؤ اور یہ کچھ ضروری سامان لے آؤ، ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ۔ سہیل نے ہاتھ میں کھلے پیسے تھما دیے، ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیج دیا۔ سہیل جا چکا تھا اور سجاد کے قدم اس کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ سجاد کے اس گھر کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا، تباہی اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر وہ معصوم شخص اس بات سے مکمل طور پر انجان تھا۔ اس دن پہلی بار سجاد نے اس وقت سہیل کے گھر کے دروازے پر دستک دی، جب وہ اس بات سے واقف تھا کہ سہیل گھر پر موجود نہیں ہے۔ کوثر نے دروازہ کھولا، سجاد نے مسکرا کر اسے سلام کیا۔ کوثر نے دروازے کی جھری میں جھانکا اور جھجکتے ہوئے کہا، سہیل گھر میں نہیں ہے۔ سجاد نے کہا کہ میں جانتا ہوں، جی پیاس لگی تھی اس لیے پانی لینے چلا آیا، زحمت نہ ہو تو ایک جگ ٹھنڈے پانی کا پکڑا دیجیے۔ کوثر فوراً الٹے قدموں واپس گئی، تھوڑی دیر بعد ٹھنڈے پانی کا جگ لے آئی، مگر جگ پکڑانے کے لیے اسے تھوڑا سا دروازہ کھولنا پڑا۔ ایک ہاتھ میں جگ تھام رکھا تھا، دوسرے میں گلاس، نظریں جھکائے ہوئے اس نے سجاد کو جگ اور گلاس پیش کیا اور سجاد جگ اور گلاس تھام رہا تھا، مگر نظریں کوثر کے چہرے پر تھیں جس کی گوری رنگت دھوپ میں چمک رہی تھی۔ سجاد نے پانی کا جگ پکڑا، کھیتوں پر لے گیا اور کچھ دیر بعد ہی خالی برتن لٹانے واپس بھی آ گیا، اور بات یہاں پھر ختم نہیں ہوئی، بات یہاں سے شروع ہو چکی تھی۔ اب سجاد اکثر اس وقت گھر کے دروازے پر دستک دیکھا جب اسے علم تھا کہ اس وقت سہیل گھر پہ نہیں ہوگا۔ بہانے بہانے سے وہ کوثر کو بلانے کی کوشش کرتا تھا اور کوثر بھی یہ بات جان چکی تھی کہ سجاد اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ خود سجاد بھی سرخ و سفید رنگت، اونچے لمبے قد کاٹھی کا مالک تھا اور خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ خیر اسی طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور پھر ایک دن سجاد نے کوثر کی طرف ایک اور قدم بڑھایا۔ ایک دن اس طرح جب سہیل گھر پہ نہیں تھا، سجاد نے دروازے پہ دستک دی۔ کوثر نے دروازہ کھولا اور سجاد کو کھڑے پایا۔ سجاد اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ کوثر نے تھوڑا سا دوپٹہ سر پہ ٹکایا، ذرا سی دروازے کی پیچھے ہوئی اور کہنے لگی، جی فرمائیے۔ سجاد نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جھجکتے ہوئے ایک ڈبیاں نکال کر کوثر کے سامنے کہنے لگا، برا مت منائیے گا، یہ میں آپ کے لیے لے آیا تھا۔ کوثر نے ہاتھ بڑھا کر وہ ڈبیا پکڑ لی، وہیں کھڑے کھڑے اس نے کھولا
تو اس میں ایک خوبصورت بالوں کو لگانے والا کلپ جگمگا رہا تھا۔ وہ کلپ بہت خوبصورت تھا۔ کوثر نے ایسا کلپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بے اختیار اس کے چہرے پر خوشی جھلکنے لگی۔ وہیں اس نے کلپ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا، کہنے لگی، ارے یہ تو بالوں کو لگانے والا کلپ ہے، مگر آپ نے میرے لیے کیوں خریدا؟ سجاد کہنے لگا، اس لیے کہ آپ کے بالوں پر خوب جچے گا۔ بس نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ ماں آپ کے لیے لے لیا۔ کوثر نے نظر اٹھا کر سجاد کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ بہت خوبصورت ہے، بہت بہت شکریہ۔ سجاد جا چکا تھا، مگر اصل میں سجاد آ چکا تھا، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ سجاد آئے دن کوثر کے لیے کوئی قیمتی چیز شہر سے لے آتا، جسے دیکھ کر کوثر کھل اٹھتی۔ دھیرے دھیرے باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ پہلی یہ ملاقات دروازے پہ کھڑے کھڑے چند منٹ کے لیے ہو جایا کرتی تھی، پھر دروازے کھلنے لگے۔ سجاد کے قدم گھر کے اندر اتر گئے۔ وہ گھر کے اندر جا کر صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ جاتا۔ کوثر چائے بناتی، دونوں مل کر چائے پیتے اور دنیا جہان کی ڈھیروں باتیں کرتے۔ وقت گزرنے کا پتہ نہ چلتا۔ سجاد سہیل کے ساتھ فون پہ خبر بھی لیتا رہتا کہ وہ کہاں پر ہے، اور اس نے آنے سے پہلے گھر سے نکل جاتا۔ پہلے صرف سجاد کوثر کی طرف مائل ہو رہا تھا، مگر اب کوثر بھی سجاد کی طرف جھک رہی تھی۔ دھیرے دھیرے سجاد نے کوثر سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ کوثر نے جھجکتے ہوئے سجاد کو اپنی پریشانی کا بتایا۔ اس سے پوچھا کہ میں سہیل کو کس بنیاد پر چھوڑوں گی، کیا بہانہ بناؤں گی؟ تبھی سجاد نے ایک ایسا حل پیش کیا جسے سن کر کوثر چونک گئی۔ سہیل اور کوثر کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے، مگر اب تک ان کے گھر میں کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ سجاد نے کہا کہ میں تمہیں مانع حمل کی دوائیات لا کر دوں گا، تم وہ گولیاں استعمال کرنا، یوں تمہارا حمل کبھی بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ کچھ عرصے بعد تم سہیل سے اس بنیاد پر طلاق لے لینا کہ تمہیں بچہ چاہیے، اور سہیل میں شاید بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بس یہ بہانہ کافی ہے۔ ایک بار تو یہ بات سن کر کوثر کا دل بری طرح سے کانپا تھا، مگر سجاد کی محبت، اس کی دولت، اس کا پیشہ زیادہ بھاری ثابت ہوا۔ لہٰذا کوثر نے خاموشی سے وہ ادویات استعمال کرنی شروع کر دی جو سجاد نے اسے دی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں کوثر نے بیش بہا دفعہ سہیل سے اس بات پر جھگڑا کیا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اسے بچہ چاہیے، بچے کے بغیر وہ اپنے آپ کو ادھورا محسوس کر رہی ہے۔ سہیل اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، کبھی کسی پیر کے پاس لے کے جاتا، کبھی کسی درگاہ دربار پہ چلے جاتے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، مگر وہاں بچہ کیسے ہو سکتا تھا جہاں پر اس طرح کی ادویات استعمال ہو رہی تھیں کہ عمل ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر سہیل بیچارہ اس سارے معاملے سے بے خبر تھا۔ کوثر سجاد نے مل کے جو پلاننگ کی تھی وہ انہیں ناکام ثابت ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ سہیل کسی بھی صورت میں کوثر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوثر کو لے کر لاہور کے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ سہیل کی یہ بات سن کر کوثر اور سجاد دونوں پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر سہیل کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو سارا معاملہ کھل جائے گا۔ ڈاکٹر نے اگر یہ بتا دیا کہ دونوں میاں بیوی تندرست ہیں، دونوں میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں، تو پھر کوثر کو مجبوراً انتظار کرنا پڑے گا، جبکہ یہ سارا معاملہ سہیل کے سر پر ڈالنا چاہتی تھی کہ سہیل میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ کوثر نے سہیل کے اس منصوبے کے بارے میں سجاد کو آگاہ کیا تو سجاد نے کوثر کو ایک اور حل پیش کیا۔ اس نے کہا کہ کوثر، اب تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سہیل تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، ہمیں ایک اور انتہائی قدم اٹھانا ہوگا، یقیناً اس کے بعد سہیل تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ کوثر نے پوچھا کہ اب آخر کون سا پلان ہے، مگر سجاد نے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس نے چند دن بعد سہیل نے کوثر سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ دونوں اس بارے میں پریشان تھے اور نئے نئے طریقے سوچ رہے تھے۔ اس دن جب سجاد کوثر کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دے رہا تھا، باہر کا دروازہ کھلا تھا جس سے کوثر بے خبر تھی، کیونکہ سجاد نے وہ دروازہ جان بوجھ کر کھلا چھوڑا تھا۔ اسی اثناء میں سہیل کے گھر میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی بیوی اس کے قریبی اور عزیز دوست کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھی تھی۔ یہ منظر اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھا۔
وہ خاموش نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے سب کچھ دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ تبھی سجاد خاموشی سے اٹھا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہی اس کی اگلی چال تھی، جس سے اس نے کوثر کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب سہیل نے کوثر کو سجاد کے ساتھ دیکھا تو یقیناً سہیل کوثر کو چھوڑ دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دونوں میاں بیوی نے خاموشی سے بہت سا وقت گزارا۔ سہیل کے پاس کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، اور کوثر کے پاس کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ آخر کار اس لمبی خاموشی کو سہیل نے توڑا اور کوثر سے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کوثر نے ایک لفظ میں جواب دیا اور کہا علیحدگی، اور پھر چند دنوں بعد سہیل نے خاموشی سے چپ چاپ کوثر کو طلاق دے دی، اور کوثر نے اپنا ضروری سامان باندھا اور اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ جس نے سنا حیران رہ گیا۔ سہیل کے والدین نے اسے مارا پیٹا، برا بھلا کہا، ہر طرح سے اپنا غصہ انہوں نے سہیل پر نکال لیا، مگر وہ سہیل کے منہ سے بات گلوا نہ سکے کہ آخر سہیل نے کوثر کو طلاق کیوں دی۔ حتیٰ کہ سہیل کی والدہ اور خالہ کے تعلقات بھی خراب ہو گئے۔ دونوں گھرانوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سہیل اور سجاد کی دوستی بھی دراڑ پڑ چکی تھی۔ سجاد سہیل کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا، اس لیے اس نے کھیتوں میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ سہیل نے بھی اس مکان سے اپنی ضروری چیزیں سمیٹی اور چپ چاپ اپنے والدین کے پاس آ گیا۔ سہیل کے لیے زندگی جیسے رک چکی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند خاموشی سے لیٹا رہتا تھا۔ اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ 6 ماہ بعد سجاد نے کوثر کو گھر رشتہ بھیجا، اور یوں کوثر کی شادی سجاد سے ہو گئی۔ سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ کوثر رخصت ہو کر سجاد کے گھر آ چکی تھی۔ سجاد کا گھر بھر چکا تھا، مگر ایک گھر اجڑ کر۔ لیکن ان دونوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی پچھتاوا نہیں تھا کہ انہوں نے ایک معصوم شخص کا دل توڑا، ایک معصوم شخص کے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ اب کوثر اور سجاد ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف سہیل ہے جو دن بدن کھولتا جا رہا ہے۔ اس کی والدہ آئے دن اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے، اس سے التجا کرتی ہے کہ وہ شادی کر لے، لیکن وہ ایسا ہو چکا ہے جیسا کوئی گنگا بہرا انسان ہو۔ شاید وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکل سکا، یا شاید وہ ابھی تک اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کر پایا۔ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا اس کا اپنا دوست تھا۔ سہیل نے اس عمر میں جان لیا تھا کہ آستین کے سانپ کیسے ہوتے ہیں، مگر اسے بہت بری قیمت چکانی پڑی تھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔